الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج دیوان حافظ کا تیسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم عشق اور اس راہ میں رکاوٹ کو دور کرنے کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ آج شروعات اس غزل سے کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں: بے بوئے نافع کاخر صبا زنتر بکشاید زتاب جعد مشکی نشا چی خون افتاد در دلہا۔ تو سب سے پہلے آپ شعر کا لفظی ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اس شعر میں بے پہلا لفظ، اس میں با یا تو قسم کے لیے ہے یا با امید کے لیے ہے۔ بوئے کا لفظ مہک کو بولتے ہیں، اچھی ہو یا بری۔ اگلا لفظ نافع ایک تھیلی ہے جو خاص قسم کے ہرن کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اس میں خون جم جاتا ہے جو نہایت خوشبودار ہوتا ہے، اسے مشک کہتے ہیں۔ تو ترجمہ ہوگا: بے بوئے نافع، نافع کی مہک کی امید میں یا نافع کے بو کی قسم۔ صبا کا لفظ وہ ہوا جو مشرق سے مغرب کی جانب چلتی ہے۔ ترہ پیشانی کے بال زلف کو بولتے ہیں۔ بکشاید کشادن سے بمانے کھولنا۔ تاب پیچ کو بولتے ہیں۔ جاد بولتے ہیں وہ بال جو خمدار ہوں۔ مشکی منسوب بسوئے مشک، مراد اس سے منازل عشق ہیں جو بہت دشوار ہیں۔ یہ تو شعر کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب محاورہ اور منظوم ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ بے بوئے نافع کاخر صبا زنتر بکشاید، تیری خوشبوئے نافع جب صبا ترے سے کھولے گی، زتاب جعد مشکی نشا چی خون افتاد در دلہا، کرے گی زلف مشکی کی شکن صد پارے دلہا۔ محاورہ ترجمہ: اس نافع کی مہک کی قسم جو آخر کار صبا اس ترے سے کھولے گی کہ زلف خوشبودار کے خم سے کتنے دلوں کا خون ہوا۔ اب آخر میں تشریح ملاحظہ کیجئے۔ یہاں پر خواجہ صاحب نے پہلے شعر کی طرح منازل عشق کی مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جب مشرق سے چلنے والی ہوا محبوب کی زلفوں کی خوشبو کو اٹھا کر معشوق کے دماغ تک لائے گی تو اس خوشبو کو محسوس کرتے ہی عاشق کے شوق میں اور اضافہ ہو جائے گا اور اتنا مست ہو جائے گا اور سوچتا رہے گا کہ کب میں اپنے معشوق تک پہنچوں گا۔ وہ اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، حالانکہ راستے میں کافی دشواریاں آتی ہیں، مگر معشوق کی زلف کی مہک اس کو اس راستے کی دشواریوں سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ کچھ تو وصال تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ہزاروں عاشق منازل عشق کی پیش در پیش مشکل راہوں کو طے کرتے ہوئے رہ گئے اور ان کے دل خون ہو گئے، زندگی سے مایوس ہو گئے۔ مولانا حالی بھی انہی مایوسیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں: سوارے محمل کی جستجو میں ہزاروں دشت طلب میں دوڑے، سوارے محمل کی جستجو میں ہزاروں دشت طلب میں دوڑے، نہ محمل نظر آیا نہ ناقہ، فقط کچھ اٹھتا غبار دیکھا۔ اور مرزا غالب نے بھی اس مضمون پر کہا: تھک تھک کے ہر مقام پہ دو پارہ رہ گئی،
تھک تھک کے ہر مقام پہ دو پارہ رہ گئی، تیرا پتہ نہ پائے تو ناچار کیا کریں۔ آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں اپنی اس غزل میں، بمیں سجاد رنگی کن گرت پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نبود زرا ہو رسم منزلہا۔ شعر کا لفظی ترجمہ ملاحظہ کیجئے، میں شراب کو کہتے ہیں سجادہ جائے نماز کو، اور مغا جمع ہے مغ کی، مغ آتش پرست کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد کامل شخص ہے۔ سالک اس شخص کو کہتے ہیں جو تقرب حق تعالی حاصل کرنے کی راہ پر چلے۔ منزلہا سے مراد منازل عشق ہیں۔ محاورہ اور منظوم ترجمہ ملاحظہ کیجیے، بمیں سجادہ رنگی کن گرت پیر مغا گوید، مسلح رنگلو میں سے کہ ڈرے پیر مغا کو ہے، کہ سالک بے خبر نبود زرا ہو رسم منزلہا، بلا دے وے کہیں سالک نرا ہو رسم منزلہا۔ محاورہ ترجمہ، شراب سے سجادے کو رنگین کر اگر تجھے پیر مغاں کہتا ہے، کیونکہ سالک منزلوں کی راہ و رسم سے ناواقف نہیں ہوتا۔ خواجہ صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ طلب حق میں عاشق کو اپنے رہنما کی پوری پوری اطاعت کرنی چاہیے۔ یہاں چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ انسان کو اللہ کی طرف سے جو احکامات ملے ہیں، یا تو وہ اوامر کی شکل میں ہیں یا نواہی کی شکل میں، انسان کو صرف تعمیل کرنی چاہیے، دلیل طلب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسانی عقل ضعیف اور محدود ہے۔ شریعت کے احکام کی حکمت تک کما حقہ پہنچنا اس ضعیف اور محدود شے کا کام نہیں ہے۔ کوئی حکم اگرچہ عقل انسانی کے خلاف ہو تو یہ بھی عقل کا قصور ہے، ورنہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں۔ خدا تعالی عالم الغیب ہے، حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی حکم خلاف مصلحت نہیں۔ اس واسطے اطاعت حق میں انسان کو کسی قسم کی چون و چرا کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں ابلیس و آدم کے قصے میں بھی یہی بتلایا گیا ہے، کیونکہ اپنے معبود کے ساتھ استدلال کا کوئی حق حاصل نہیں۔ فرشتوں کو جب حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو سب نے حکم کی تعمیل کی، اور ابلیس نے انکار کیا اور کہا مجھے تو تو نے نار سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، چہ نسبت خاک را بعالم پاک، میں اس سے افضل ہوں۔ تو خدا نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں، مرادر منزل جانا چہ امن و عیش چو ہر دم، جرس فریاد می دارد کہ بربندید محملہا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے، منزل اترنے کی جگہ، مسافر کے آرام کرنے کی جگہ۔ یہاں مراد مسافر عشق منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے سفر کے درمیان جہاں جہاں ٹھہرتا ہے اس کو بولتے ہیں منزل۔ اگلا لفظ جرس گھنٹے کو بولتے ہیں، محملہا جمع محمل کی جاوے کو بولتے ہیں۔ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے گھنٹہ بجا دیا جاتا ہے، جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تمام اہل قافلہ اپنا اپنا اسباب باندھ لیں اور اپنی اپنی سواری اور کھجاوے کا انتظام کر لیں۔ شعر کا منظوم اور محاورہ ترجمہ سنیے، مرادر منزل جانا چہ امن و عیش چو ہر دم، ہمیں کیا منزل جانا میں امن و عیش جب ہر دم، جرس فریاد می دارد کہ بربندید محملہا،
جرس فریاد کرتا ہے کہ باندھو چل کے محملہا۔ محاورہ ترجمہ: مجھے منزل معشوق میں کیا چین اور سکون ہوگا جب ہر وقت گھنٹہ بجتا ہے اور کی جاوے باندھو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ عاشق کو محبوب کی طلب میں کئی کئی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور جب تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا وہ درمیانی منازل پہ ٹھہرتا تو ضرور ہے، مگر اس کے دل کو آرام اور تسکین بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ درمیانی منزل دائمی آرام کے لیے نہیں بلکہ صرف تھکان کو دور کرنے اور دوسری منزل کو تیار ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک عاشق اپنے محبوب کا وصال حاصل نہیں کرتا اسے چین نہیں ہوتا، اس کی نگاہیں ہر وقت منزل مقصود پر ہوتی ہیں، اس کو کسی قسم کا چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا بھی انہی منازل میں سے ایک ہے، اس لیے عاشقان صادق کو اس عارضی زندگی میں ہرگز چین نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا بھی ایک درمیانی منزل ہے جہاں مسافر کو کچھ ٹھہرنے کی اجازت ہوتی ہے، زیادہ نہیں، اور دوسری منزل کا کھٹکا ہر وقت دل میں ہوتا ہے۔ آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں: شب تاریک بے موجے و گرداب چنی حائل، کجا آنند حال ما سکب ساران ساحلہا۔ لفظی ترجمہ: شب تاریک، تاریک رات، اندھیری رات، بیم بولتے ہیں اندیشے کو، گرداب بھور کو بولتے ہیں، چنی ایسے، اور حائل ہولناک کو۔ ان تمام سے مراد عشق کی راہ کی رکاوٹیں اور مصیبتیں ہیں۔ کجا کون اور کیا کے معنی میں، دانن جانے، حال ما ہمارا حال، سکب ساران نا آشنا۔ منظوم اور محاورہ ترجمہ: شب تاریک بے موجے و گرداب چنی حائل، شب تاریک ہے طوفان ہے اور گرداب میں کشتی، کجا آنند حال ما سکب ساران ساحلہا۔ ہمارا حال کیا جانے سکب ساران ساحلہا۔ اس شعر میں خواجہ صاحب عشق کی منزل میں جو مشکلات تھی ان کو دریا سے نسبت دے کر اس کے مصائب بیان کیے۔ فرماتے ہیں عاشق کی مثال عشق کی اس منزل میں ایسے ہے جیسے کچھ لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ دریا ہے۔ جب یہ لوگ دریا کو عبور کرنے کے لیے اپنی کشتیاں اس میں ڈال دیتے ہیں تو ایک طرف دریا کی بڑی بڑی موجوں کا خطرہ، بوئر کا خطرہ، مگر اچانک اندھیری رات کے آنے سے اس سفر کے خطرناک ہونے میں اور ہی اضافہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ ساحل پر پہنچ کر نظارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کب ساحل پر اتریں گے، مگر یہ کیا جانے کہ وہ لوگ جو اس وقت دریا کے درمیان میں ہیں ان کا کیا حال ہے۔ مگر خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ لوگ پھر بھی نا امید نہیں ہوئے، صرف اس امید پر کہ ایک دن ہم بھی ان کی طرح ساحل پر پہنچ کر عشق کی منزل میں ان مشکلات سے آزاد ہوں گے۔ اسی موقع پر امیر بینائی نے فرمایا: دریائے محبت سے پار اترے وہ جانے، ہوتا ہے خدا جانے کہ ساحل نہیں ہوتا۔ آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں: ہمیں کا رمز خود کامی بے بدنامی کشید آخرا، نہا کے ماند آرازے کزو سازند محفلہا۔ لفظی ترجمہ: ہمیں کارم میرے تمام کام، کشید کشیدن سے ساخت اور بناوٹ کو کہتے ہیں، نہا پوشیدگی کے معنی میں، سازن جس سے مجلس قائم ہو یعنی قائم، یعنی مجلس قائم ہو، خود کامی خودرائی خودی کو بولتے ہیں۔ منظوم اور محاورہ ترجمہ سن لیجئے: ہمیں کا رمز خود کامی بے بدنامی کشید آخرا، بدی
بدی کے کام سے آخرہ میں بدنامی تو ہوتی ہے، نہا کے ماند آرازے کزو سازند محفلہا، چھپے رہتے نہیں وہ راز جو ہے سازم محفلہا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ خود ہی یہ اپنے آپ کو مٹا نہ دے، اور جب وہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گا تو اس کے سامنے صرف خدا ہی کی مرضی ہو، اپنی بہترین حالت کو بجائے اپنی کوشش کی طرف منسوب کرنے کے اسے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے، اور اپنی حالت بد کو خدا کی طرف سے اپنے اوپر ایک امتحان اور آزمائش سمجھے۔ جب تک سالک اتنا نہ مٹا دے اپنے آپ کو کہ اس کے سامنے صرف خدا کی ذات ہو، اس وقت تک وصل کے راز و نیاز اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگر سالک نے اس میں خودی سے کام لیا تو وہ مقام اور راز و نیاز جو اس کو حاصل تھا وہ چھپے رہنے کے بجائے فاش ہو جائیں گے، اور اس کے لیے موجب میں بدنامی ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سر جاوز الاثنین شاع، جو راز دو سے تجاوز کر گیا سمجھو کہ فاش ہو گیا۔ آگے خواجہ صاحب اپنی غزل کے آخری شعر میں فرماتے ہیں، حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظا، متا من تلق من تہوا دع الدنیا و امہلہا۔ لفظی ترجمہ، خواہی کہتے ہیں چاہنے کو، متا کا معنی جب، تلق ملنا تجھے مل جائے، تہوا جو تو چاہتا ہے، خواہش، دع بمانے چھوڑ، اور امہل بمانے تو مہلت دے۔ منظوم اور محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے، حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظا، حضوری چاہتا ہے تو یوں غائب نہ ہو حافظا، متا ما تلق من تہوا دع الدنیا و امہلہا، وہ مل جائے تو کر دے ترک جو دنیا یہ مراسمہا۔ محاورہ ترجمہ، اے حافظ اگر تو حضوری چاہتا ہے تو اس سے غائب نہ ہو، اور جب تو اپنے مطلوب کو پالے تو دنیا اور ما فیہا کو چھوڑ دے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اگر عاشق اپنے معشوق کے دربار میں حاضر رہنا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس پر ہر وقت جانب حق سے عنایات اور فیضانیات ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس سے غائب نہ ہو، یعنی وہ کبھی بھی اپنے دل میں اس کی ذات کو غائب نہ کرے، ہر وقت اس کی تعمیل اور اس کی رضا میں لگا رہے۔ یہی حاضری مراد ہے۔ عربی فقرے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ تجھے مل جائے، اس کی محبت اور رضا تجھے حاصل ہو جائے، تو پھر دنیا اور ما فیہا کو ترک کر دے، کیونکہ محبوب عاشق کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کے حصول کے بعد ادنا کی طرف توجہ کرنا ناانصافی اور ظلم ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ چوتھا درس ہوگا دیوان حافظ کا، اس میں ہم دیوان حافظ کی دوسری غزل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔